وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز اس کے سوا کیا تھی کہ یہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ اور بیت اللہ کے نزدیک کل کا بیان سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 پر مکمل ہوا تھا کہ اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہ اس مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں۔ مسجد حرام، بیت اللہ اور مسجد حرام کے جو انتظامات ہیں یہ تو متقی اور نیک لوگوں کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اس کے متولی تو صرف متقی مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جن کے عذاب کا ذکر چل رہا ہے، جو کہتے تھے کہ اگر جن سے یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے تو پھر تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی عذاب نازل کر۔ اب آگے اسی کی مزید کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز اس کے سوا کیا تھی، یعنی ان کی نماز صرف اتنی تھی کہ یہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، سو اب عذاب کو چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے، تو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر شریف کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ اس کا تو ذکر آپ پہلے بھی پڑھ رہے ہیں کہ جو قریش تھے وہ بیت اللہ شریف میں ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، ان کے مرد ان کی عورتیں ننگے طواف کرتے تھے برہنہ حالت میں، اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ یہ آج آپ نے پڑھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں، قرآن کی آیت، اللہ کا کلام آپ کو بتا رہا ہے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرتے وقت معارضہ کرتے تھے، اور آپ کے طواف جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے تھے یا آپ وہاں پر نماز پڑھتے تھے تو وہ اس کے اندر خلل ڈالنے کے لیے یعنی کہ شیطانی حرکتیں کرتے تھے، حضور کے سیٹیاں بجاتے تھے تاکہ نماز کے اندر حضور کی توجہ نہ ہو پائے، طواف صحیح طرح ادا نہ ہو پائے، تو وہ سیٹیاں بجاتے تھے۔ ایسے گستاخ اور بے ادب اور ایسے شیطان صفت لوگ تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے تاکہ حضور کی نماز میں خلل پڑ جائے، طواف میں خلل پڑ جائے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھتے، ایک قول یہ ہے، تو وہ آپ کے دائیں طرف آ جاتے، جو کفار تھے، کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، یا آپ کے بائیں طرف جب حضور نماز پڑھتے تو آ کر کھڑے ہو جاتے۔ اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور آپ نماز پڑھ لیں اور آپ کے ایک بندہ دائیں طرف آ کر کھڑے ہو جائیں، کچھ لوگ بائیں طرف، اور آ کر سیٹیاں بجانا شروع کر دیں، تو سوچیں اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی، ذہنی کیفیت کیا ہوگی، تکلیف کی کیفیت کیا ہوگی، پریشانی کی کیفیت کیا ہوگی۔ یا آ کر آپ کے پاس آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر تالیاں بجانا شروع کر دیں، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کی حالت کیا ہوگی؟ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ تو تاکہ آپ کی نماز خراب کریں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول جو ہے کہ ان کا سیٹیاں اور تالیاں بجانا اصل میں یہی تو ان کی عبادت تھا جس کو خدا نے فرمایا ہے یہ ان کی عبادت ہے. ان کافروں کی یہ سیٹیاں بجاتی ہیں اور تالیاں بجاتی ہیں. اور ایک قول ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف جان بوجھ کر تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے اور سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے. قرآن کریم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ان کی نماز کہا. تو اب اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ اور بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز اس کے سوا کیا تھی؟ یہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. سو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. سو اب عذاب کو چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے. اب اس عذاب سے مراد تلوار کا عذاب بھی ہو سکتا ہے جو جنگ بدر والے دن کاٹ کے رکھ دیا گیا، ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا گیا، ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. اور اس عذاب سے مراد آخرت کا بھی عذاب ہو سکتا ہے. جب آخرت میں یہ جو مسجد حرام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے. یا پھر یہ آخرت کا عذاب ہے جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. آخرت میں اب عذاب کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا اور جھونک دیا جائے گا. چکھو اب اس عذاب کا مزہ جو نماز تم ادا کرتے تھے. یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس نماز کا نتیجہ ہے.